بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اکرام، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے عامہ پارہ کا سبق نمبر 53 پیش کیا جا رہا ہے، جس میں سورۃ البلد کی ابتدائی 7 آیات بیان کی جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا لبدا ايحسب ان لم يره احد۔ امر اول ترجمہ سن لیجئے گا۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، درا حال ہے کہ آپ اس شہر میں اترنے والے ہیں۔ ووالد وما ولد، اور قسم ہے باپ کی اور اولاد کی۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، البتہ تحقیق ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا۔ یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے کہ میں نے اتنا وافر مال خرچ کر ڈالا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا۔ امر ثانی لغات کا بیان۔ البلد جو ہے یہ شہر، اس کی جمع بلاد آتی ہے۔ حل یہ صیغہ صفت ہے بے معنی حلال کے، کسی چیز کا حلال ہونا، اور یہ باب ضربہ سے حل یحل حلالا کا معنی ہے کسی چیز کا جائز اور مباح ہونا۔ اور اگر اس کو حل یحل حلولا سے لیں تو اس کا معنی ہے قرض کی ادائیگی کا وقت ہو جانا۔ اور اگر حل المکان وبہ لیں تو اس صورت میں باب نصر اور ضرب سے اس کا معنی ہے حل یحل حلولا، حل بالمکان معنی ہے قیام کرنا اور مقیم ہونا۔ والد جو ہے یہ صیغہ اسم فاعل باب ضرب سے، ولد یلد، اس کا معنی ہے والد، باپ۔ اور ولد یہ اسی سے یعنی باب ضرب سے ولد یلد۔ کبد یہ اس کا معنی ہے مشقت، تھکاوٹ، تو یہ مصدر ہے۔ باب سمع سے کبد یکبد کبدن، درد، جگر کے درد میں مبتلا ہونا، تو لیکن بعد میں یہ مطلقاً سختی اور مشقت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یحسب باب سمع سے صیغہ واحد مذکر فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اور اس کا معنی ہے گمان کرنا۔ اہلکت یہ فعل ماضی صیغہ واحد متکلم ہے، اہلک یہلک اہلاکا باب فعال ہلاک کرنا، لیکن یہاں پر اس سے مراد خرچ کرنا ہے۔ اور مال کی جمع اموال ہے، اور یہ میل ان سے مشتق ہے، مال یمیلو۔ اگر اس کے بعد الا اس کا صلہ آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے مائل ہونا، اور اگر اس کے بعد یہ بصلہ عن جو ہے اعراض کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لبدن یہ اسم ہے، اس کا معنی ہے کثیر۔ باب تفاعل سے اگر لائیں اس کو تلبد الشیء، تو اس وقت استعمال کیا جاتا ہے کہ جب کوئی چیز بہت زیادہ جمع ہو چکی ہو۔ امر ثالث، ان آیات کی تفسیر سن لیجئے گا۔ سب سے پہلے ماقبل سے ربط ہے، تو پہلی والی جو سورۃ الفجر ہے
اس میں ایسے اعمال کا بیان تھا جو جزا اور سزا کا سبب بنتے ہیں، اور یہ سورۃ البلد کے اس کے اختتام پر بھی یعنی ایسے اعمال کا ذکر ہے جن پر سزا اور جزا ہوگی۔ لا اقسم بہذا البلد، لا جو ہے اس کے اندر دو احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ یہ لا زائدہ ہے، جس طرح کہ عام طور پر یہ عربوں کی عادت ہوتی تھی کہ وہ قسموں پر لا زائدہ کو داخل کرتے تھے، اور دوسرا یہ کہ لا نافیہ کا احتمال بھی اس میں ہے۔ تو اس صورت میں یعنی مخاطب کے جو ظام باطل ہے، غلط خیال ہے، اس کی نفی مقصود ہوتی ہے اس سے۔ لا اقسم بہذا البلد، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ پہلے تو اس شہر کی قسم ہے، اور دوسری والد کی، اور تیسری وما ولد یعنی اولاد کی قسم کھائی ہے، اور درمیان میں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، یہ جو جملہ ہے یہ بطور جملہ معترضہ کے ہے۔ لا اقسم بهذا البلد میں پہلی قسم جو ہے یہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، تو شہر سے مراد جو ہے وہ شہر مکہ ہے۔ تو مکہ کی اللہ تعالیٰ نے قسم اس لیے کھائی کہ یہ فضیلت والا جو شہر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، خصوصی رحمت یہاں پر نازل ہوتی ہے، اور تمام اہل جہاں کا جو قبلہ ہے وہ بھی مکہ میں ہے، اور حجر اسود جو جنت کا پتھر ہے وہ وہاں پر موجود ہے، اور اسی طرح یہ ایک حرمت والا شہر ہے۔ اس شہر کے حرمت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہجرت کے وقت جو ہے اس کو خطاب کر کے فرمایا تھا کہ خدا کی قسم تو اے شہر مکہ، تو ساری زمین میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر اور محبوب ہے، اگر مجھ کو یہاں سے نکلنے پر یہ لوگ مجبور نہ کرتے تو میں تیری زمین سے نہ نکلتا۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، تو یہاں پر جو لفظ حل ہے اس کے اندر جو ہے وہ تین احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ حل بمعنی حال، اس میں فاعل کے ہے، تو اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں اس حال میں کہ آپ اس شہر میں قیام پذیر ہیں، یا آپ اس شہر میں اترنے والے ہیں یا رہتے ہیں۔ اور دوسرا معنی اس کا حل کا معنی جو ہے حلال ان کے ہے، اس صورت میں اس کا معنی یہ ہوگا آپ کے لیے اس شہر میں جو ہے لڑائی وہ حلال ہونے والی ہے۔ تو گویا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دینا مقصود تھی کہ اگرچہ ابھی جو ہے یہ کفار آپ پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب آپ فاتحانہ طور پر یہاں داخل ہوں گے اور یہ شہر آپ کے لیے حلال ہو جائے گا۔ تو چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر یہ پیشن گوئی پوری ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دن اس شہر کے اندر قتال کو جائز قرار دے دیا۔ اور تیسرا معنی جو ہے حل بمعنی مستحل کے ہے کہ یہ کافر لوگ آپ کی قتل کو یا آپ کی ایذا رسانی کو جائز اور حلال سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ مکہ ہے، شہر ہے، حرمت والا شہر ہے، اس میں شکار کو بھی حلال نہیں سمجھتے، لیکن اس کے باوجود آپ کے ساتھ آپ کی ایذا رسانی اور اس طرح آپ کے قتل کو اس میں حلال سمجھتے ہیں۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، اس میں دو احتمال ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ والد سے ہر والد مراد ہے، اور اولاد سے یعنی ہر اولاد مراد ہے۔ اس میں دوسرا احتمال یہ ہے کہ والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور ما ولد سے مراد ان کی تمام ذریت اولاد ہے قیامت تک آنے والی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یہ جواب قسم ہے، ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشقت جو ہے وہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، چنانچہ انسان جو ہے وہ پہلے رحم مادر کے اندر محبوس ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب پیدا ہوتا ہے پھر جو ہے دودھ پینے کی جو مدت ہے، دودھ چھڑانے کی مدت ہے، اور یہ بچپن کا جتنا زمانہ ہے یہ تکالیف کے اندر، کمزوری کے اندر بھی گزرتا ہے،
اور پھر عمر کے تمام مراحل، کبھی بیمار ہوتا ہے، کبھی رنج اور پریشانیاں ہوتی ہیں، تو اسی میں جو ہے اس کی پوری عمر کٹ جاتی ہے۔ اب اس کا تقاضا یہ تھا کہ انسان جو ہے وہ عاجزی و انکساری سے کام لیتا اور اپنے قادر مطلق اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا اور اس کی کامل اطاعت اور فرما برداری کرتا، لیکن کافر انسان کی حالت یہ ہے کہ وہ بالکل بھول جاتا ہے اور غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ اس اگلی آیت میں پھر اسی کو بیان کیا ہے کہ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا، یعنی وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے خارج سمجھتا ہے اور وہ اس قدر یعنی غفلت میں پڑا ہوا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو تسلیم ہی نہیں کرتا اور یہ گمان کرتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی ہستی موجود نہیں ہے جو اس کی سرکشی کی گرفت کر سکے۔ یقول اہلکت مالا لبدا، عذر تکبر اور ریاکاری کے وہ کہتا ہے کہ میں تو بہت زیادہ مال خرچ کرنے والا ہوں، لوگوں کی امداد کرتا ہوں۔ اور اس میں دوسرا مطلب یہ ہے کہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور مخالفت میں جو ہے وہ بہت زیادہ مال کو خرچ کرنے والا ہوں اور اس خرچ کرنے کو میں کمال سمجھتا ہوں۔ اس آیت کے اندر گویا کہ اس کے 3 گناہوں کو بیان کیا، ایک تو جو ہے ریاکاری کرنا، اور دوسرا یہ کہ مال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں خرچ کرنا، اور تیسرا یہ کہ اس کا جھوٹ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت زیادہ مال خرچ کیا، حالانکہ بہت زیادہ مال خرچ نہیں کیا ہوتا بلکہ کم کیا ہوتا ہے۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا، یعنی یہ اتنا غفلت میں ہے اور بیوقوف یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اعمال بد کو دیکھنے والا کوئی نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر عمل کو دیکھ رہا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا اور کس گناہ کے کام میں خرچ کیا، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ کم مال خرچ کیا لیکن لوگوں کے سامنے جھوٹ بول کر کہتا ہے کہ میں نے بہت زیادہ مال خرچ کیا۔ تو ان سب گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو دیں گے۔ قسم اور جواب قسم میں مناسبت یہ ہے کہ قسم میں افضل البشر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقت اور اسی طرح دیگر انسانوں کی مشقت کا ذکر تھا، اور لقد خلقنا الانسان فی کبد یہ جواب قسم ہے، اس میں بھی مطلقاً انسان کی مشقت کا ذکر ہے۔ امر رابع ان آیات کی ترکیب، لا اقسم بهذا البلد، لا زائدہ ہے، اقسم فعل مضارع اور انا ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے بحرف جر، ہذا یہ اسم اشارہ ہے اور اس کو مبدل منہ بھی بنا سکتے ہیں اور اسی طرح یہ موصوف بھی بن سکتا ہے۔ البلد جو ہے یہ بدل ہوگا، یہ صفت ہوگا، تو پھر موصوف صفت مل کر یہ معطوف علیہ۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، واو جو ہے یہ اعتراضیہ ہے، انت مبتدا، حل بمعنی حال شبہ فعل، اور ضمیر اسم شبہ فاعل، بِهَذَا الْبَلَدِ یہ اسی طرح سابقہ ترکیب کی طرح ہو کر یہ مجرور ہو جائے گا، پھر جار مجرور مل کر حال ان کے ساتھ متعلق ہو جائیں گے، اور حال شبہ فعل اپنے شبہ فاعل اور متعلق سے مل کر یہ خبر ہو جائے گا انت مبتدا کے لیے، اور پھر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، تو یہ جملہ معترضہ ہو جائے گا۔ ووالد وما ولد، وہ عاطفہ ہے اور والد معطوف علیہ، ما اسم موصول ہے اور ولد فعل فاعل، ضمیر جو ہے وہ ضمیر محذوف مفعول ہے، تو یہ صلہ ہو جائے گا موصول کے لیے، ما موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ معطوف ہو جائے گا، پھر معطوف علیہ مل کر یہ دوبارہ جو ہے وہ معطوف ہو جائے گا قبل والے معطوف علیہ کے لیے، پھر یہ معطوف علیہ مل کر مجرور ہوا بحرف جر کا، پھر جار مجرور مل کر اقسم فعل کے ساتھ متعلق، اقسم فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر قسم۔ لام جو ہے یہ جواب قسم میں واقع ہے، قد حرف تحقیق ہے، خلقنا فعل ہے، ضمیر فاعل، الانسان مفعول بھی، فی قبد اس کے ساتھ متعلق ہو جائے گا، خلقنا فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جواب قسم۔
پھر قسم جواب قسم مل کر جملہ قسمیہ انشائیہ ہوا. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، حمزہ جو ہے یہ استفہام کا ہے، یحسب فعل ہے، وہ ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے، ان جو ہے یہ مخففہ من المثقلہ ہے، اور ہو ضمیر اس کا اسم مخصوف ہے. لن یقدر فعل ہے، علیہ اس کے ساتھ متعلق ہے، اور احد اس کا فاعل. لن یقدر فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوا. انا کے لیے انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، اور یہ قائم مقام دو مفعولوں کے ہو جائے گا یحسب فعل کا. یحسب فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. یقول اہلکت مالا لبدا، یقول فعل ہے، ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے، پھر فعل فاعل مل کر قول. اہلکت فعل تو ضمیر مستتر بارز جو ہے یہ اس کا فاعل ہے، مال موصوف، لبادن صفت، موصوف صفت مل کر یہ مفعول بھی ہوا اہلکت فعل کا. اہلکت فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ مقولہ ہوا، پھر قول مقولہ مل کر جملہ قولیہ ہوا. ایحسب ان لم یرہ احد، اس کی ترکیب بھی ایحسب ان لن یقدر علیہ احد کی طرح ہے. عزیز طلباء اکرام، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سبق جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.